لیکن آج میں آپ کی خدمت میں اس دعا کے بارے میں اس کی حقیقت کیا ہے، کیا وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ ولید بن بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ نئے سال کا جب آغاز ہوتا ہے، پرانے سال کو لوگ الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں اور نئے سال کا استقبال۔ اسی اثنا میں آپ نے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف انداز میں دعائیں شیئر کی جاتی ہیں۔ کئی لوگ تو ہیپی نیو ایئر کا تبادلہ ہیپی نیو ایئر کہہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی جو دیندار طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت دعا کا ایکسچینج کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دیندار طبقے میں یہ ہیپی نیو ایئر کا رواج تو نہیں ہے، لیکن وہ دعا ضرور دوسرے کو شیئر کرنا اور اس پیغام کے ساتھ کہ جناب یہ سال آپ کے لیے مبارک ہو، اور وہ خاص دعا کیا ہے وہ بھی یقیناً آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی، اور کئی علماء اس کے بارے میں آپ نے ان سے سنا بھی ہوگا۔ لیکن آج میں آپ کی خدمت میں اس دعا کے بارے میں اس کی حقیقت کیا ہے، کیا وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ ولید بن راشد السعیدان کی محفل میں۔ ان سے یہی سوال کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کیا گیا ہے شیخ کو۔ الولید بن راشد السعیدانی فضل اللہ تعالی۔ لدي سؤال وارجو من سماحتكم الاجابه لنا. بارك الله في علمكم. بارک اللہ فی علمکم۔ عرب کا یہ اسلوب بہت پیارا ہے، جب علماء سے وہ خطاب کرتے ہیں تو ٹو دا پوائنٹ اور دعا سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ يقول تناقلت بعض الصفحات ومواقع التواصل ادعيه، بہت سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر یہ دعا گشت کر رہی ہے، حول السنه الجديده نئے سال کے آغاز میں یہ دیکھی جاتی ہے۔ وانها وارده في السنه، كأنها واردة في السنة، یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ سنت یا احادیث سے ثابت ہو۔ ومنها حديث كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون هذا الدعاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس دعا کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اذا دخلت السنه او جب نیا سال آغاز ہوتا ہے یا نئے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، شهر، اللهم ادخله علينا بالامن والايمان، اللهم ادخله علينا بالامن والایمان والسلامه والاسلام، والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن، ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان. وجواد من الشیطان۔ فهل هذا صحيح؟ فهل هذا صحیح؟ شیخ سے پوچھا جا رہا ہے یہ جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے شیخ، کیا یہ صحیح ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے؟ سن لیجئے۔ الحمد لله، هذا الحديث مروي في بعض كتب السنة. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتب سنہ میں یہ روایت موجود ہے اس دعا کے ساتھ، ولكنه حديث ضعيف. ولیکنہ حدیث ضعیف، یہ ضعیف روایت ہے، صحیح نہیں ہے۔ لأن في إسناده رجلا يقال له رشدين بن سعد. ایک رشدین بن سعد ایک راوی ہے جس کے اس کا اندر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ وقد ضعف هذا الحديث الإمام ابن حجر وجمع من أهل الحديث رحمه. امام ابن حجر اور اہل الحدیث، علماء اہل الحدیث نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ رحمهم الله. وله طرق أخرى ولكن لا يصح منها شيء. اس روایت کو مختلف روات یا مختلف طرق سے بھی کتب میں نقل کیا گیا ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے اس کی صحت، یہ تمام کی تمام طرق جتنی بھی وارد ہوئی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ وبناء على ذلك فلا أعلم. اور اس پر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ اس کے تمام طرق ضعیف ہیں، میرے علم میں نہیں ہیں، والله تعالى أعلم أنه يتعلق برأس السنة الجديدة شيء من العبادات أو التحايا أو التبريكات أو الأذكار أو شيء من العبادات، لا صلاة ولا صيام ولا ذكر معين ولا كثرة استغفار. ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے جو کہ نئے سنہ یا نئے سال کے آغاز میں کوئی خاص نماز ہو،
خاص استغفار ہو، خاص طریقے سے اس کا استقبال کرنا ہو، خاص ذکر و اذکار ہو، خاص گریٹنگز ہوں، ایسا کوئی ہمارے علم میں صحت کے اعتبار سے کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے. فلا يتعلق بها شيء من ذلك ابدا. اس حوالے سے، نئے سال کے حوالے سے، نئے ذکر و اذکار کے حوالے سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے. لأن السنوات كانت تمر على النبي صلى الله عليه وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے اور سال آیا کرتے تھے اور جایا کرتے تھے. وتتعاقب عليه بعد نبوته، ولم يكن يخص بداية العام ولا انسلاخه بشيء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے سال گزرتا یا سال نیا داخل ہوتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی روایت صحیح اور سند کے ساتھ مروی نہیں ہے جس میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہو. من ما يكثر دوره في وسائل التواصل الاجتماعي، جو کہ آج کل سوشل میڈیا پر عام کی جا رہی ہیں، ان میں سے کوئی بھی روایت نئے سال کے حوالے سے موجود نہیں ہے جو کہ اوتھنٹک ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. في هذه الأزمنة، فإذا هذا وارد ما ذكر في الحديث. اس میں کوئی شک نہیں ہے، سنن کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے، لیکن ضعیف ہے. في السؤال هذا وارد، ولكنه حديث ضعيف، ولكنه حدیث ضعیف. لتفرد رشدين بن سعد. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں پیغامات کا ایکسچینج کرنا، اور دیندار طبقے میں اس دعا کا ایکسچینج کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، آپ اس بات کو نوٹ فرما لیجئے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیا سال آ رہا ہے یا پرانا سال گیا ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہماری تو عمر کٹ رہی ہے، ہماری تو عمر ناقص ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ جو عمر ہماری گزر گئی، کوتاہیوں کو اللہ ہماری تو معاف فرما دے، اور آنے والے دنوں میں جتنے بھی دن تو ہمیں زندہ رکھ، شرک سے پاک رکھ، توحید پر ہمیں گامزن رکھ، اور اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخش دے. آمین یا رب العالمین. اس چینل کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نہیں جڑے ہیں تو براہ کرم جڑ جائیے اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے سپورٹ کر دیجئے تاکہ آپ اس کی فیملی کا حصہ بن جائیں، اور جہاں جہاں ہماری آواز جائے گی یقین جانیے جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں آپ ہمارے اس کاروان توحید کے صدقہ جاریہ میں شریک رہیں گے. بہت شکریہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.